قوم سمود کہاں رہتی تھی؟ انبیاء کا مخالف کون ہے؟ دشمن کا ہتھیار اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی مزید 4 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت یعنی آیت نمبر 74 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کا جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا کہ تم نرم اور ہموار زمین میں گھر بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے ہو، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاتے رہو۔ تو یہ تھی آیہ کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی طرف اور اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نکات: اسو یعنی اعتدال کی حد سے نکل جانا۔ لا تعصوا کے معنی لا تفسدوا ہے۔ مفسدین کا لفظ یا تاکید کے لیے آیا ہے یا اس معنی میں ہے کہ فساد کرنا تمہاری عادت نہ بن جائے۔ فی الارض سے حجاز اور شام کے درمیان کی سرزمین مراد ہے۔ قوم سمود 2 حصوں یعنی صحرا اور پہاڑ میں رہتی تھی۔ سہولھا قصورا وتنحتون الجبال، وہ مالدار اور کلچرڈ لوگ تھے۔ وہ عمارت اور بلڈنگز بنانے میں ماہر تھے اور بڑے بڑے محل تعمیر کیا کرتے تھے۔ تو ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، آئیے جانتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کیا کیا ہیں۔ پیغام نمبر 1، ہر طرح کی تاریخی و سماجی تبدیلی اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم اور طریقہ کار کی بنیاد پر ہے۔ نمبر 2، ہماری زندگی کے تمام انتظامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ نمبر 3، پچھلی قوموں کی تاریخ سے عبرت حاصل کریں۔ نمبر 4، ہر طرح کے نیچر سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ نمبر 5، مکان اور گھر اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں میں سے ہے۔ نمبر 6، آرام و آسائش، گھر اور محل اگر یاد خدا سے ہٹ کر ہوں تو فساد کا سبب بن جاتے ہیں۔ نمبر 7، اگر نعمتوں کو خدا کی امانت سمجھو اور خود کو ہلاک ہو جانے والا تو ہر قسم کے ظلم اور فساد سے دوری اختیار کر لو۔ نمبر 8، مالداروں اور محلوں میں رہنے والوں کو یاد خدا کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ فساد و تباہی کا شکار نہ ہو جائیں۔ قصر کا لفظ 2 جملوں کے وذکروا کے بیچ میں آیا ہے، البتہ اگر قصر کے معنی آج کے دور میں لیا جانے والا معنی ہو، لیکن اگر ایک معمولی گھر کے معنی میں لیا جائے تو پھر یہ مراد نہیں لی جا سکتی۔ تو ناظرین، یہ تھی آیت نمبر 74 کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں آیت نمبر 75 اور 76 کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں ان 2 آیتوں کی تلاوت اور ان کے ترجمے کو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون
قوم کے بڑے لوگوں نے جو متکبر تھے ان کمزور لوگوں سے کہا جو ایمان لائے تھے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح واقعی اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم تو اس پیغام پر ایمان لائے جسے دے کر ان کو بھیجا گیا ہے۔ یہ سن کر متکبر مزاج کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کے کافر و منکر ہیں۔ تو یہ تھی ان دو آیتوں کی تلاوت اور ان کا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں ان دو آیتوں کے پیغامات کی جانب۔ پیغام نمبر 1، عام طور پر سماج کے مالدار اور عزت دار اور صاحب حیثیت لوگ ہی انبیاء کے راستے کے مخالف ہوتے ہیں اور مومنین کے بیچ شک و شبہ پھیلانے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 2، نہ تو فقر و فاقہ اور کمزوری کی کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی محل میں رہنا اور مالدار ہونا اہم ہے۔ اصل قدر و قیمت علم و معرفت کے ساتھ خدا کا راستہ انتخاب کرنے کی ہے۔ ایمان، تقوی، جہاد اور ہجرت کی اہمیت ہے۔ پچھلی آیت میں بڑی بڑی عمارتوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمت میں شمار کیا گیا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ فساد کی وجہ نہ بنے اور اس جگہ پر کمزور مومنین کی مشکلیں آسان کی گئی ہوں، نہ کہ ان کی توہین۔ نمبر 3، انبیاء کی پیروی کرنے والے زیادہ تر کمزور اور پسے ہوئے لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ نمبر 4، انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر کمزور لوگوں کے ایمان لانے کی وجہ صرف مادی اور مالی فکر نہیں ہو سکتی، کیونکہ بہت سے کمزور لوگ صاحب ایمان نہیں تھے۔ نمبر 5، دلوں میں شک و شبہ پیدا کرنا ایمان کمزور کرنے کا ایک حربہ ہے۔ نمبر 6، کسی سماج اور قوم کے رہبر کو کمزور کر دینا دشمن کا اصل ہتھیار اور اس کے اصل مقصد میں سے ہے۔ نمبر 7، اگرچہ ماحول اور سماج کا بھی اثر ہوتا ہے لیکن ماحول اور سماج کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ غریب کمزور لوگوں نے مالدار اور متکبرین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ہم صالح پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 8، مخالفوں کے اعتراض کا واضح طور پر مستحکم انداز میں جواب دینا چاہیے۔ نمبر 9، پیغمبر کے تمام احکام پر ایمان رکھنا چاہیے۔ نمبر 10، مستکبرین اپنے کفر اور ضد کے علاوہ مستضعفین کے ایمان سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 3 آیتوں کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين۔ پس ان متکبرین نے ناقہ صالح کو پے کر کے قتل کر دیا اور اپنے پروردگار کے فرمان سے منہ موڑ لیا اور کہا اے صالح، تم اگر خدا کے بھیجے ہوئے ہو تو جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو اسے ہمارے لیے لے آؤ۔ تو یہ تھی آیہ کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی طرف اور اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نکات عقرہ کے معنی ہے پے کرنا، یعنی ایسی مخصوص محکم و مضبوط رگ کو کاٹ دینا ہے جو اونٹ یا گھوڑے کے پاؤں کے پچھلے حصے میں ہوتی ہے اور ان کی حرکت کا اہم سبب ہوتی ہے۔ اگر اسے کاٹ دیا جائے تو جانور زمین پر گر پڑتا ہے اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا۔ سورہ قمر میں عقرہ واحد استعمال ہوا ہے کیونکہ قاتل ایک ہی شخص تھا، جبکہ یہاں اور سورہ شمس، سورہ شعراء اور سورہ ہود میں جمع کی صورت میں آیا ہے کیونکہ اس کے پے کرنے کی نسبت ان سب لوگوں کی طرف دی گئی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ تمام لوگ اس ظلم پر خاموش تھے یا اس پر راضی تھے، لہٰذا وہ اس جرم میں شریک ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام بھی اس بارے میں فرماتے ہیں لوگوں کی تقدیر کے فیصلے میں ان کا کسی مسئلے پر راضی رہنا اور دشمنی کا کردار بھی شامل ہے۔ جس طرح ناقہ صالح کو ایک شخص نے پے کیا تھا لیکن چونکہ باقی لوگ اس عمل پر راضی تھے لہٰذا ان کے گناہ میں شریک ہو گئے اور اس کے نتیجے میں سب پر عذاب نازل ہوا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 201۔ تو یہ تھی آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں اس آیت کے ذیل میں بیان کیے گئے پیغامات کی طرف۔ پیغام نمبر 1، کفر دوسروں پر ظلم کا راستہ صاف کرتا ہے۔ نمبر 2،
کسی گناہ پر خاموشی اختیار کر لینا اور اس پر راضی رہنا خود گناہ میں شریک ہونا ہے۔ اقرو اس کے باوجود کہ قاتل صرف ایک ہی شخص تھا۔ نمبر 3، اونٹنی کا قتل کر دینا اتنا اہم نہیں تھا جتنا حق کے حکم سے انکار اور نافرمانی کرنا اہم ہے۔ نمبر 4، الہی احکام کی بنیاد اس کی ربوبیت ہے۔ نمبر 5، تکبر جسارت اور گستاخی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ کسی بھی سماج کے رہبر کو کمزور کر دینا ہی دشمن کا اصلی ہتھیار ہوتا ہے، اور عام طور پر مالدار اور صاحب حیثیت لوگ ہی انبیاء کے مخالف ہوا کرتے تھے، جن کا کام یہ تھا کہ وہ مومنوں کے دلوں میں شک اور شبہ ایجاد کرتے رہیں۔ اور قوم سمود کے بارے میں ہم نے یہ جانا کہ یہ وہ قوم تھی جو صحرا اور پہاڑوں کے درمیان میں رہا کرتی تھی، جو کہ بڑی بڑی بلڈنگوں کو بنانے میں کافی مہارت رکھتے تھے۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔